بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل اور میں ہوں مفتی محمد فاروق قادری۔ ناظرین محترم، رشتوں میں سب سے معظم اور محترم رشتہ اولاد کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں باپ ایسی ہستیاں ہیں جو انمول ہیں، جو محبت، شفقت اور اخلاص میں گندھی ہوئی ہیں۔ اپنی اولاد کے حق میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ اور مخلص نہیں ہوتا، اور ماں باپ میں ماں کا اپنا مقام ہے، باپ کا اپنا مقام ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج سوسائٹی میں ایک تعداد ہے جو والدہ محترمہ کی طرف زیادہ جھکتی ہے اور اپنے والد کو اگنور کر دیتی ہے۔ والد وہ ہستی ہے جو اپنا آج اپنی اولاد کے کل کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ والد وہ ہستی ہے جو اپنے جگر کو پگھلا کر اپنے بچوں کو پالتا ہے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العزت نے باپ کی عظمت اور شان کو بہت بڑھایا اور باپ کے حق کو قرآن میں بیان کیا۔ میں سب سے پہلے آپ کو قرآن مجید نے جو والد کے لیے ماڈل اور نمونہ پیش کیا ہے کہ اس کی عظمت، اس کی عزت، اس کا پروٹوکول اور اس کی خدمت کیسے ہونی چاہیے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ یوسف میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تخت مصر پر متمکن ہیں۔ ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے استقبال کے لیے بنفس نفیس شہر سے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مفسرین اکرام نے اس کی ڈیٹیل لکھی ہے کہ آپ نے مصر کو دلہن کی طرح سجانے کا حکم جاری کیا اور پروٹوکول کے لیے اپنی فورسز کو تیار رہنے کا حکم جاری فرمایا، اور خود شہر کے مرکزی دروازے کے باہر ننگے پاؤں کھڑے ہوئے۔ اور جب والد گرامی سواری سے اترنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے والد کے پاؤں کے نیچے رکھے۔ قرآن کہتا ہے حضرت یوسف نے کہا ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمینین، کہ اے میرے والد گرامی مرتبت اور اے میرے بھائیوں، آپ سب مصر کے اندر داخل ہوں، اللہ کا امان آپ کے ساتھ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو ویلکم کرنے کے لیے شہر سے باہر خود تشریف لائے اور عرض کر رہے ہیں کہ اب آپ شہر میں داخل ہوں۔ پھر جب وہ شہر میں داخل ہوئے اور شاہی محل جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ایک زر نگار تخت کے اوپر تشریف رکھتے تھے، اس تخت پر آپ نہیں بیٹھے، بلکہ قرآن کہتا ہے رفع ابویہ علی العرش، آپ نے اپنے والد محترم اور والدہ محترمہ سے درخواست کی کہ آپ اس تخت پر تشریف فرما ہوں اور اس تخت کو رونق بخشیں، اور آپ نے اپنے والدین کو اس تخت پر بٹھایا۔ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب سے پروٹوکول جو انہوں نے اپنے والد گرامی مرتبت کی خدمت میں پیش کیا۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی احسان سے تعبیر کیا۔ لفظ احسان کا مطلب ہے کہ خدمت اور سلوک کا سب سے اعلیٰ طریقہ اپنے والد محترم اور والدہ محترمہ کے لیے اختیار کرو، اور وہ کیا ہے؟ قرآن نے خود اس کی کچھ ڈیٹیلز بھی ذکر کی ہیں۔ فرمایا فَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، والدین کے سامنے ادنا سا ناگواری کا اظہار بھی نہ کرو، یعنی والد اور والدہ کی کسی بات پر آپ کے ماتھے پر شکن بھی نہ آئے، آپ ترچھی نظر کر کے بھی انہیں نہ دیکھیں، اور آپ کے منہ سے ادنا سا ناپسندیدگی کا کلمہ اف تک بھی نہ نکلے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والد ہوں یا والدہ، ان کے سامنے بڑی نرمی سے بات کریں، ان کے سامنے لاؤڈلی یا چیخ کر یا سخت الفاظ کے ساتھ بولنا یہ ان کی شدید بے ادبی اور توہین قرار دیا گیا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
اور ان کے سامنے بڑی شفقت اور نرمی اور رحمت اور مہربانی کے ساتھ عاجزی میں گھل مل کر پیش ہو، عاجزی میں ڈھل کر ان کی خدمت میں پیش ہو۔ ان کے سامنے کسی قسم کی رعونت اور تکبر اور غرور تم پر حاوی نہ ہو، بلکہ عاجزی تم پر طاری ہو۔ اور آخر میں کہا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اپنے ماں باپ کے لیے یوں دعا کیا کرو کہ اے اللہ، اے ہمارے رب کریم، یہ والدین ہم پر اتنے مہربان تھے، ان کا احسان ہے ہم پر، انہوں نے ہمیں بچپن کی ہماری کمزوریوں میں پالا، رب کریم اب تو ان پر رحمتیں فرما۔ والد گرامی مرتبت کا خاص طور پر بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن ماں کی جنت جس کی خوشی میں ہے وہ آپ کے والد گرامی مرتبت ہے۔ تو آپ کی جنت آپ کے والد گرامی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کا صدر دروازہ ہے، مین گیٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گھروں میں، محلات میں مرکزی دروازے کی، مین گیٹ کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ مین گیٹ اس کے لیے کھلتا ہے جو بڑا خاص مہمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے والد کو جنت کا مین گیٹ قرار دیا گیا، یعنی اس عمدہ اور خوبصورت دروازے سے وہ داخل ہوگا جس سے اس کا والد راضی ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ باپ کی خوشی میں رب کی خوشی ہے، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں رب کریم کی ناراضگی ہے۔ یعنی جس سے اس کا والد ناراض ہے، اس سے رب غفور بھی ناراض ہے۔ یہ یاد رکھیں، والد وہ ہستی ہے جس کے ہاتھ اولاد کے حق میں اٹھ جائیں تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جن دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا، ان میں دعا الوالدی علی ولدہ، باپ کی دعا ہے جو وہ بیٹے کے اپنے حق میں کرے، اولاد کے حق میں کرے، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ سو اس لیے اپنے والد سے دعائیں لیں۔ بزرگ کہا کرتے ہیں کہ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی۔ یعنی آپ والد کی خدمت اس انداز میں کریں کہ وہ دل سے آپ کو دعائیں دیں۔ جو لوگ اپنے والد کے حوالے سے بڑے سخت لہجے رکھتے ہیں، ان کو دقیانوس سمجھتے ہیں اور ان کو اگنور کرتے ہیں، ان کے سامنے چیختے اور چلاتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق جن گناہوں کی سزا دنیا میں لازماً ملتی ہے، آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے، ان میں سے ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی، ان کو اذیت دینا، ان کا دل دکھانا ہے۔ اس کا حساب دنیا میں بھی دینا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جو آج آپ اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں، کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی اور بھلائی کرے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ آج آپ اگر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت نہیں کرتے، کل آپ کی اولاد بھی آپ کو اگنور کرے گی۔ ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے والد سے تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا ہے، میرے والد گرامی مرتبت مجھے کہتے ہیں کہ اپنے مال میں سے مجھے کچھ دیا کرو، میں بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، اب کما نہیں سکتا، تو میرا اس معاملے میں والد کے ساتھ تلخی ہو گئی۔ میں نے کہا جی میرے بیوی بچے ہیں، میں ان کو کھلاؤں یا آپ کی خدمت کروں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ سنا تو جلال میں آ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، اے بندہ خدا یاد رکھ تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ یعنی اپنے باپ کی اس طرح خدمت کر کہ وہ اس سب کی آنرشپ فیل کرے، اس کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ تو میرے بچوں کا ہے۔ آپ اس کو یہ احساس دلا دیں کہ
یہ سب کچھ آپ کا ہے میرے ابا جی، میرے بابا جان، یہ آپ کا ہے۔ یہ وہ شفقت کا رویہ ہے جو ہمارا دین والد کے ساتھ رکھنے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ والد گرامی مرتبت اولاد کے لیے اتنی عظیم ہستی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام خود باپ کا ادب اولاد کو سکھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا باپ کھڑا ہو تو اس کے بیٹھنے کا انتظار کرو، پھر تم بیٹھنا، باپ کے آگے مت چلنا، باپ کو نام لے کر مت بلانا، باپ کو کبھی گالی مت دینا۔ یہ ہمارے حضور نے والدین کا، خصوصاً والد کا ادب سکھایا ہے۔ آخر میں ایک درخواست کرنا چاہوں گا آپ سب سے، والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں آپ سے کچھ اور نہیں چاہیے، انہیں آپ کا وقت چاہیے۔ آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان کا حال دل سنیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد ہمیں وقت دے۔ سو پلیز آپ اپنے والدین کو وقت دیا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کی باتیں سنا کریں، ان کے ساتھ کچھ دیر مسکرایا کریں، اور ان کا چہرہ مسکرا کر خوشی خوشی دیکھا کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور اگر 100 دفعہ دیکھیں تو فرمایا اللہ کی بڑی عظمت ہے، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں، وہ 100 حجوں کا ثواب دے دے گا۔ لہٰذا اپنے والدین کو ٹائم دیں، ان سے دعائیں لیں۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق بخشے۔